علماء محدثین نے حدیث کے اخذ کرنے کے لیے، یعنی حدیث کو کسی سے لینے کے لیے جو اصول وضع کیے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے مقدمے کو پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ پر آج اپنی لمبی لمبی زبانیں کھول رہے ہیں اور زبانیں تان دراز کر رہے ہیں، ان کی زبانیں بڑی آسانی سے بند ہو جائیں۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کتب صحاح میں، جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، کتب ستہ بھی کہا جاتا ہے، ان کتب میں احکام سے متعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ سے 30 روایات نقل کی گئی ہیں احکام سے متعلق۔ اب جو لوگ بخاری مسلم اور ترمذی اور سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد اور مسلم اور ان کتابوں کے نام لے کے نسائی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری، امام مسلم اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے محدثین دیگر ہیں، کیا ان کو ان باتوں کا نہیں پتہ تھا جو آپ لوگ آج حضرت امیر معاویہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور کر کے ان کی عدالت کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ فضائل سے متعلق روایتیں نہیں ہیں، مناقب سے متعلق روایت نہیں ہے، سیر سے متعلق روایتیں نہیں، بلکہ احکام سے متعلق روایتیں۔ سب سے پہلی روایت جو میں پیش کرنے لگا ہوں، امام بخاری و مسلم نے حضرت معاویہ سے نقل کیا اس روایت کو، اور امام مسلم نے اس کو مسلم شریف میں رقم 1037 پر نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ اس سے بڑھ کر احکام کی اور کون سی روایت ہوگی؟ یہ عقیدے کے بارے میں روایت بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں اس کے راوی کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو اب کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی عدالت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ راوی ایک ہی مضمون کی روایت کو مختلف راویان حدیث روایت کریں، تو وہ جو دوسرے راوی کی جو روایت ہوتی ہے اسی مضمون کی، اس کو شاہد کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے، اور بعض اوقات اکثر اوقات نہیں یا کلیتاً نہیں، بعض اوقات حدیث کی صحت کا مدار اس شاہد پر ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث پر کوئی جرح ہو، کوئی اس حدیث پر کوئی اس کے اندر کوئی سقم ہو، کوئی ضعف ہو، تو اس ضعف کو شاہد کے ذریعے سے بھی اٹھایا جاتا ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ لا تزال طائفۃ من امتی کہ ظاہرین علی الحق، جو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کی ہے، امام بخاری اور امام مسلم ہی کی مان لیں کم از کم، اس کے شاہد حضرت معاویہ کے علاوہ امام مسلم نے سعد بن ابی وقاص سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام مسلم نے اور ابو داؤد نے اور ترمذی نے حضرت ثوبان صحابی رسول سے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور ترمذی نے معاویہ بن قرہ سے، اور ابو داؤد نے اسے عمران بن حسین سے نقل کیا ہے۔ اور دوسری روایت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سے احکام کے باب میں 30 روایتیں ہیں، اگر کسی نے کوئی تھوڑا شور شرابہ کیا تو پھر ہم ان روایتوں کو وقتاً فوقتاً پیش کریں گے اور ان کے شواہد بھی بتائیں گے۔ تقریباً سارا کام مکمل ہوا ہے، اگر کوئی شور شرابہ ہوا تو پھر ہم اس پر وہ ساری روایات پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عورتوں اور مردوں کے وگ لگانے کے باب میں جو روایت نقل کی جاتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سے، وہ روایت نقل ہے، اور اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے حضرت امیر معاویہ سے نقل کی، اور بخاری شریف میں اس کا رقم ہے 5932۔ اب اس روایت کے شواہد سنیے، شواہد کون کون سے ہیں؟ وہی شاہد کی جو میں نے پہلے آپ کو بات کی کہ ایک ہی مضمون کی روایت کو مختلف راوی نقل کریں، تو اس روایت کے شواہد میں حضرت عائشہ کی روایت بھی ہے، حضرت اسما کی روایت بھی ہے، اور حضرت جابر کی روایت بھی ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسما کی روایت کو امام بخاری، امام مسلم اور نسائی نے نقل کیا ہے، اور حضرت جابر کی جو حدیث ہے، ان کی جو روایت ہے، اس کو صرف امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اب آخر میں یہاں پر ایک بڑی عام ترین بات کروں گا کہ محدثین نے تو حضرت امیر معاویہ سے، تابعین نے تو روایات لی ہیں، محدثین نے تو لی ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے بھی حضرت امیر معاویہ سے روایات لی ہیں، اور خود اہل بیت اطہار نے بھی، اہل بیت کے افراد کاملہ و اکملہ نے بھی حضرت امیر معاویہ سے روایتیں لی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی جو مسند کی جو زوائد ہیں، اس میں امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کو 1730 پر نقل کیا ہے۔ راوی کون ہے؟ آپ راوی دیکھیے، امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر سے نقل کرتے ہیں، اور امام محمد باقر حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کہتے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے کہ بھائی ہم اس روایت کو نہیں لیتے، یہ حضرت معاویہ سے آئی ہے، یہ روایت ہم نہیں لیں گے۔ یہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والے جو لوگ ہیں نا، ان سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مجھے بتائیے کہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق نے حضرت ابن عباس کی یہ روایت کیوں لی جو حضرت معاویہ سے تھی؟ وہ روایت کیا تھی کہ حضرت معاویہ کہتے قال قصرت عن رأس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم عند المروہ، کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق نقل کرتے کہ حضرت معاویہ کہتے تھے کہ میں نے مروہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سر انور کا قصر کیا، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے سر کے کچھ بال کاٹے، کچھ بال لیے، اور پھر بعد میں ان بالوں کو بانٹا بھی گیا۔ وہ ایک لمبی طویل حدیث مبارکہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں امام محمد بن علی بن ابی طالب، یہ کون ہے امام محمد بن علی بن ابی طالب؟ یہ بھی اہل بیت کے فرد کامل ہیں، جن کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سے روایت لی ہے۔ زوائد المسند کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ محمد بن حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ یقول، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ سے روایت کرتے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول العمرہ جائزۃ لأہلہا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ زمین آباد کرنا وہاں کے رہنے والوں کے لیے جائز ہے۔ یہ وہ زمینوں کی آبادی کے بارے میں جو احکام ہے اس کے متعلق ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ اہل بیت اطہار کے افراد نے حضرت امیر معاویہ سے روایتیں کیوں لی؟ ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ میں جواب کا منتظر رہوں گا لازمی، یعنی کہ یہ لوگ کیوں روایتیں لے رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی عدالت کو مان رہے ہیں۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی نے آخر میں عام ترین بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حافظ ابو نعیم اصفہانی نے معرفت الصحابہ جلد 5 صفحہ نمبر 294 پر اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو دردہ، حضرت جریر، حضرت نعمان اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، وائل بن حجر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سارے صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں نقل کی ہیں۔ تو اب یہاں پر یار لوگ جو حضرت امیر معاویہ پر ان کی عدالت کو مجروح کرتے ہیں، وہ یہاں پر کیا کہیں گے؟ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔